گزشتہ کا جناب حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے اندر جیو نیوز کے پلیٹ فارم سے آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا جو کہ نشر کیا گیا۔ اس انٹرویو کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بلاول جو ہے وہ جناب ابھی سیاسی طور پر بہت نوجوان ہے، نابالغ ہے، اور اس کو جناب بہت ساری جو ہے وہ سیاست سیکھنے کی ابھی ضرورت ہے۔ اب یہ بات انہوں نے حامد میر صاحب کے کچھ سوالوں کے جوابوں میں کہی ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ٹکٹ میں دوں گا۔ بلاول جو پی ہے اس کے جناب چیئرمین ہیں، اور میں پی جو ہے اس پہ جناب میرا زیادہ انفلوئنس ہے۔ یعنی کہ اگر اس بات کو لیا جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بلاول اور اس کے چیئرمین ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی تھی، اس کا نام پھر پارلیمنٹیرینز کیا گیا تھا، ایک پی اور ایڈ کیا گیا تھا اس کے اندر، اور اس موجودہ 4 پی والی پیپلز پارٹی کے اوپر میرا یہ اثر و رسوخ ہے، اور میں یہ فیصلہ کروں گا کہ جی کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بلاول جو ہے اس کی اس پیپلز پارٹی کے اندر نہیں چلے گی۔ بیسیکلی اگر اس ڈیٹیل پہ بات کی جائے تو یہ نون لیگ کی طرح، جس طرح وہ نون اور شین دو چہرے دکھاتے تھے، ایک بندہ جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتا تھا جو کہ نواز شریف اور مریم نواز کا گروپ ہوتا تھا، اور دوسری طرف جناب یہ شہباز شریف اور یہ والے جتنے بھی ان کے حامی سیاستدان تھے، ان کا جو گروپ تھا، یہ گڈ کوپ بیڈ کوپ والی سیاست کھیلا کرتے تھے۔ سیم وہی کہ جو طالبانوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلی تھی، کہ جو طالبان افغانستان کے اندر تھے وہ بڑے گڈ کوپس تھے جی پاکستان کے لیے، اور جو کاروائیاں وہ پاکستان کے اندر ڈالتے تھے یہ بیڈ کوپس ہوا کرتے تھے، وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ اور نون اور شین کا بھی یہی حساب ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور مریم نواز صاحبہ، اور رات کو شہباز شریف جا کر اپنے تعلقات بڑے بہترین کر لیتے تھے، اور منظر عام پر بھی آ کر شہباز شریف صاحب نے یا ان کے فرزند محترم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہیں کی تھی، اور وہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب پیپلز پارٹی اس پیٹرن کو فالو کرنے پر مجبور کیوں ہو چکی ہے؟ عام لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جی بلاول نے کہہ دیا کہ بوڑھے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ گھر بیٹھے، اور وہ انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا ہے، اور شاید یہ پیپلز پارٹی کے 2 گروپ بن گئے ہیں، اور بلاول صاحب بڑی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو 2 بڑی مثالیں دے دی ہیں، اور اب زرداری صاحب کو کافی سالوں بعد اب اس حکمت عملی کو اپنانے کی سوچ آئی ہے، اپنانے کا خیال آیا ہے، جو کہ یہ بری طرح فلوپ ہو جائے گا۔ یہ فارمولا کوئی کسی کام آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا نام جو پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے ابھی نون لیگ خاص کر کے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے صحافیوں کی طرف سے بھی، باقی تمام لوگوں کی طرف سے بھی، کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھی، تو اب اقتدار کے لیے نون لیگ بھی پرو اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے، اور ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بری طرح ٹھس کر چکا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنی ویسی والی حیثیت نہیں جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتی، پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ اس کو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تانا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے اب جو حکمت عملی ابھی تک نظر آ رہی ہے اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف والے کریکٹر میں چلے گئے ہیں، اور جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے جناب نواز شریف والا اواتار جو ہے وہ پہن لیا ہے، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کر رہے ہیں کہ کوشش ضرور کی انہوں نے پہلے بھی کچھ جلسوں میں، اور اب آگے بھی وہ ایسا کرتے ہوئے شاید دکھائی دیں گے۔ جو الیکشن قریب آئیں گے تو شاید ان کا بیانیہ مزید سخت ہو جائے گا، وہ ایسا باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جناب بڑے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تاکہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر سکیں۔ ایسا پیپلز پارٹی کو کرنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایک طرف سے یہ بھی خدشہ ہے کہ جو سندھ کے اندر نون لیگ اور ایم کیو ایم کا الائنس بنا ہے،
اسے بھی پیپلز پارٹی کافی زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ بہت زیادہ چانسز ایسے بن سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جناب پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ حکومت نہ ملے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا تو بہت ہی برا حال ہو جائے گا، کیونکہ کارکردگی تو پیپلز پارٹی کی کوئی ہے نہیں۔ جیسے کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان آ کر جو گزشتہ 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے، لیکن نون لیگ کے پاس کم سے کم یہ بیانیہ ہے کہ جب نواز شریف کا دور تھا تو پاکستان بڑا ہی خوشحال تھا، دودھ کی نہریں بہا کرتی تھی اس ملک کے اندر۔ اب وہ کتنا ہی خوشحال تھا وہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو معاشی سچویشن تھی یہ بہتر تھی، ہمارا غریب آدمی 3 وقت کی آسان روٹی کھاتا تھا، اور بلاول صاحب نے پہلے جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی جی کہ روٹی کپڑا اور مکان، تو پیپلز پارٹی اس نعرے پر الیکشنز نہیں جیت سکتی، چاہے وہ سندھ کے اندر ہو یا کہیں پر بھی ہو، پاکستان کے کسی بھی حصے میں یہ نعرہ نہیں چل سکتا۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو لوگ پہلے بھی بنایا تھا کہ دیکھیے اب 70 کی دہائی سے آپ وہی نعرہ لے کر اگر چلیں گے تو عوام پھر یہ سوال کرے گی کہ اگر آپ 50 سالوں میں یہ نہیں کر پائے تو اب آپ کے پاس کون سا جناب الادین کا چراغ آ گیا ہے، کون سی جو ہے وہ جادو کی چھڑی آپ کے پاس آ گئی ہے کہ اب بلاول صاحب وزیر اعظم بن کے چھو منتر کہیں گے اور جناب ہر غریب کو روٹی کپڑا اور مکان آ کر جنات کی طرف سے کوئی خلائی مخلوق آ کر ان کو مہیا کر دے گی، کوئی جناب منو سلوا اتر آئے گا اس قوم کے اوپر، بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائے گے تو جو پچھلے 50 سالوں میں نہیں بنا جی، جن کے اندر پیپلز پارٹی نے 3-4 مرتبہ حکومت بھی بنائی، تب یہ اگر روٹی کپڑا اور مکان دے نہیں پائے تو اب کیسے دے پائیں گے؟ تو وہ بیانیہ ان کا بالکل ٹھوس ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ نون لیگ کے پاس اس کے برعکس یہ بیانیہ موجود ہے جی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان میں بڑی خوشحالی تھی، اس لیے اب پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں، تو اس لیے اب بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ دبئی بھی تشریف لے کر جا چکے ہیں۔ اب وہاں پر ان کی بیٹھک ہوگی کہ جس طرح سے نواز اور شہباز گروپ کی ملاقاتیں لندن میں ہوا کرتی تھی، اب پیپلز پارٹی نے اپنی ملاقاتیں دبئی میں کرنا شروع کر دی ہیں، اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ بلاول صاحب جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں، وہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی بوڑھے لوگ اب سیاست چھوڑ دیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان جہتے ان جہتے، اسی جناب بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے ہیں، اور زرداری صاحب جناب ادھر تعلقات بہترین رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی باور کرواتے رہیں کہ جناب مہربانی کر کے حکومت سانو ہی دے دو سندھ کی، کیونکہ اگر آپ نے ہمیں سندھ کی حکومت نہ دی تو بلاول میرے کنٹرول سے باہر چلا جائے گا، اور اسٹیبلشمنٹ ایک وقت کے اندر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کو اپنے مخالف ہونا افورڈ نہیں کر سکے گی۔ ایسا جناب پیپلز پارٹی کا اس وقت خیال ہے، جو پیپلز پارٹی کے تھنک ٹینک ہیں وہ اس وقت ایسا سوچ رہے۔ سیکنڈلی ان کے وہ جو زرداری صاحب کے دور میں قائم علی شاہ صاحب کے جو میمز بنا کرتے تھے کہ وہ بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، میں بیٹھا ہوں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور وہ جناب برسوں تک وزیر اعلیٰ سندھ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں۔ تو ایک اس تاثر کو بھی ختم کرنے کے لیے کہ جناب ہم ینگ قیادت آگے لائیں گے، جس طرح سے بلاول صاحب نے وہ کراچی کے میئر ینگ آدمی تھے مرتضیٰ وہاب صاحب، ان کو جناب سلیکٹ کیا گیا تھا، تو پیپلز پارٹی اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا جائے، ایک تو عوام کا ووٹ بھی مل جائے، سیکنڈلی اسٹیبلشمنٹ اگر سوچ رہی ہے کہ وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دے گی تو وہاں پر بھی ہمارا کوئی داؤ پیج لگ جائے، اور کوشش تو انہوں نے یہ بھی کرنی ہے کہ وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جائے، کیونکہ ویسے تو بہت کم چانسز ہیں ان کے نواز شریف صاحب بھی بنیں گے، چاہے وہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم وقتی طور پر نہ بھی بنے، لیکن حکومت نون لیگ کی بنتی دکھائی دے رہی ہے، چاہے وزیر اعظم شہباز شریف ہو جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز صاحبہ آ جائیں، تو پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے اور سبھی کا حق ہے۔ سیاست ظاہر سی بات ہے بھائی جان، سیاست ہر بندہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرے، تو کیا ہر کسی نے اپنی اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، اور پاکستان میں اقتدار تک پہنچنے کا راستہ اسٹیبلشمنٹ کی گلیوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور ان گلیوں سے اگر آپ کو
کہیں سے کوئی سپورٹ چاہیے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے قدموں میں لیٹ کر ہی آپ کو اقتدار دے دیا جائے گا، کہیں سے کوئی ہلکی پھلکی کوئی خطرہ ان کے لیے آپ بنا دیں کہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب جناب ادھر جا کر کہتے تھے جی میں بھائی صاحب نے غل کر لوں گا، بھائی صاحب میری من جان کے میں بھائی صاحب نو منا لوں گا، تو اس طرح سے کر کے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے خاص بھی بن جاتے تھے، اور ایک قسم کی ایک عوامی دباؤ بھی نواز شریف صاحب کے ذریعے برقرار رکھا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی اب سیم وہی حکمت عملی بنائی ہے۔ باقی بوجھیں آپ یہ کہ بلاول اپنے باپ کے خلاف ہو گیا، ایسا بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ بلاول صاحب ابھی اتنے قد کاٹ کے مالک نہیں ہوئے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ لڑائی افورڈ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ہی بات ہے، یہ سب جو اس وقت میڈیا پہ ایک جان بوجھ کر ایک خائب بنائی جا رہی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا وفاق میں ان کو کوئی نہ کوئی جناب مل جاتا ہے، کوئی اقتدار کی کوئی مکمل نہ بھی ملے تو کوئی اچھی وزارتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اور سندھ میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ حکمت عملی ناکام ہو گئی تو پھر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو جناب حکومت سے نکالا جائے، پھر جناب ان پہ پی ٹی آئی جیسا سخت دور بھی آ سکتا ہے اگر اگلے غصہ کھا گئے تو۔